वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जान लो कि दिलों को सुकून जो मिलता है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही मिलता है, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। अल्लाह ताला के 1,00,000 कई हज़ार अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में से हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, ये कौन है? ये हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं। बाप भी नबी हैं और बेटा भी नबी हैं। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या परवरदिगार आलम, मुझे कुछ लोग अपने आशिक दिखा, जो तेरे आशिक हैं ना, या अल्लाह मुझे वो दिखा। अल्लाह के नबी होने के बावजूद अल्लाह के आशिक देखने की जुस्तजू कर रहे हैं। आज तो बंदा खुद अपने आप को आशिक समझता है ना कि मैं पता नहीं कितना बड़ा अल्लाह के करीब हो चुका हूँ। वो किसी और को कुछ समझता ही नहीं है। मैं पता नहीं कितना को खुदा ताला का मुकर्रब बंदा हो चुका हूँ। अल्लाह के नबी वो हस्ती होती हैं कि जो हर वक्त अल्लाह ताला के करीब होती हैं। कोई भी लम्हा अल्लाह के नबी का अल्लाह की याद के बगैर नहीं गुजरता। हर वक्त अल्लाह का नबी अल्लाह ताला का मुकर्रब होता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होने के बावजूद अल्लाह ताला के आशिक लोगों से मिलने की जुस्तजू कर रहे हैं। ये भी एक अजीब पॉइंट है कि अल्लाह का नबी, मखलूक में खुदा के नबी से बढ़कर प्यारा कौन हो सकता है? मखलूक में अल्लाह के नबी से बढ़कर अल्लाह का आशिक कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इसके बावजूद जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या परवरदिगार आलम, मुझे कुछ अपने आशिक लोग दिखा, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं उनके पास बैठना चाहता हूँ, मैं उनकी कुछ बातें सुनना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि है प्यारे दाऊद, जाओ लुबनान के फलां पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, वहाँ आपको मेरे 14 आशिक मिलेंगे। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम लुबनान के एक पहाड़ के ऊपर चढ़े तो वहाँ 14 ऐसे अफराद थे जो अल्लाह ताला के आशिक थे, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले थे, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे थे। वो जब 14 बंदे आपस में बैठते हैं ना, 14 आशिक खुदा ताला के, वो आपस में बैठकर अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला की बातें करते हैं, अल्लाह ताला की याद में महव रहते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहते हैं। जब ज़िक्र से फारिग होते हैं फिर और कोई काम नहीं करते, बस अल्लाह ताला की बातें करते हैं। कोई आशिक खुदा ताला की सिफ़त रहमान का ज़िक्र करता है तो दूसरे सुनते हैं। कोई आशिक अल्लाह की सिफ़त रहीम का ज़िक्र करता है तो दूसरे सुनते हैं। कोई अल्लाह ताला की सिफ़त सत्तार का ज़िक्र करता है तो दूसरे सुनते हैं। बस मिलजुल कर बैठ कर अल्लाह की बातें करते हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं, खुदा की सिफ़तो सना करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनके पास जाकर बैठ गए। पैगाम दे दो, मैं खुदा ताला की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, या तुम्हारा पैगाम अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर देता हूँ, मैं खुदा ताला का नबी हूँ। उनमें से एक आशिक बोला, उसने कैसा सवाल किया, बहुत ही प्यारा सवाल किया उसने। एक आशिक उनमें से बोला, वो कहता है कि ए अल्लाह के नबी, हमारी तरफ से तुम अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज़ कर दो कि या परवरदिगार आलम, जब से हमने होश संभली है उस वक्त से लेकर अब तक, या
جتنے لمحات یا اللہ تیری یاد سے غفلت میں گزرے ہیں یا اللہ تو ہمیں وہ معاف فرما دے. یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کر دو اور دعا کر دو. اس جملے کی سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے. بندہ کون سا ایسا ہے کہ جو صبح شام دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں محو رہے؟ ہمارے تو اکثر لمحات اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں گزر جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور نماز کے دوران ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ ثنا اللہ کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ اللہ کا ذکر ہے، تکبیرات اللہ کا ذکر ہے، تحلیلات اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات اللہ کا ذکر ہے، التحیات اللہ کا ذکر ہے، درود ابراہیمی اللہ کا ذکر ہے. جو بھی دعا کریں ہم وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. نماز کے دوران ہم خدا تعالیٰ کے ذکر میں محو رہتے ہیں. نماز ادا کی بس پھر غفلت کا شکار ہو گئے. ہمارا تو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں گزر رہا ہے. لیکن وہ اتنے فکر مند ہیں، وہ اتنے فکر مند لوگ ہیں عاشق، وہ کہتے ہیں کہ جو لمحات اللہ کی یاد کے بغیر گزرے وہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندہ پچھتائے گا. بے نمازی پچھتائیں گے، بے روزے پچھتائیں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہ کر زندگی گزارنے والے لوگ پچھتائیں گے. اور پھر چلتے چلتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہاں نیکوکار بھی پچھتائیں گے. نیکوکار کون ہے؟ 5 وقت کے نمازی. نیکوکار کون ہے؟ رمضان المبارک کے روزے دار. نیکوکار کون ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے. نیکوکار کون ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت سننے والے. نیکوکار کون ہے؟ تہجد پڑھنے والے. نیکوکار کون ہے؟ اشراق پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور حلال کی کمائی کرنے والے، حلال کھانے والے، حلال اپنی بیوی بچوں کو کھلانے والے، جہاد کرنے والے، قربانی کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، یہ سب نیکوکار ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مجرموں نے، ڈاکوؤں نے، چوروں نے، رہزنوں نے، بڑے بڑے گناہ گاروں نے، مجرموں نے پچھتانا ہے، اور وہاں نیکوکار بھی پچھتائیں گے. نیکوکار صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ نیکوکار کون کیوں پچھتائیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، فرشتے ان کے کندھوں سے ان کی 2 کتابیں نکالیں گے اور نکال کر دکھائیں گے یہ تمہارا نامہ اعمال ہے. فلاں وقت تم نے نماز پڑھی، فلاں وقت تم نے روزہ رکھا، فلاں وقت تم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، فلاں وقت تم نے فلاں نیکی کا کام کیا، فلاں وقت تم نے فلاں اچھا کام کیا. تو جب وہ دیکھیں گے نا کہ اتنا وقت ہمارا نماز میں گزرا، اتنا وقت ہمارا سحری میں گزرا، اتنا وقت ہمارا افطاری میں گزرا، اتنا وقت ہمارا نماز تراویح میں گزرا، اتنا وقت ہمارا تلاوت قرآن میں گزرا، اتنا وقت ہمارا سماعت قرآن میں گزرا، اتنا وقت ہمارا فلاں نیکی میں گزرا، تو اتنا وقت ہم نے غفلت میں گزار دیا ہے. وہ وقت بھی ان کو دکھایا جائے گا کہ تو جو وقت تم نے غفلت میں گزارا، اللہ کی یاد سے غافل رہ کر گزارا، وہ وقت بھی ان کو دکھایا جائے گا. تو اس وقت کو دیکھ کر وہ اس وقت پچھتائیں گے کاش ہم نے فلاں وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا ہوتا، فلاں وقت بھی ہم نے کسی نیکی کے اندر گزارا ہوتا، فلاں وقت بھی ہم نے خدمت دین میں یا خدمت خلق میں گزارا ہوتا تو آج ہمیں پچھتاوا نہ ہوتا. وہاں تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے قیامت کے دن. کب؟ جب ان کو وہ وقت دکھایا جائے گا کہ جو وقت تم نے غفلت کے اندر گزارا تھا. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بڑی معرفت کی بات کرتے ہیں کہ نالے پونی کٹاں، نالے ہوکا براں، ہتھ کار والے دل یار والے، میرا چرخا کوں کوں کردائے، دل میرا توں کردائے، نالے پونی کٹاں، نالے ہوکا براں، ہتھ کار والے دل یار والے.
تو بس اتنی سی بات یاد رکھیں کہ وہ عاشق لوگ اللہ تعالیٰ کے کتنے پیارے تھے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا پروردگار عالم، جو ہماری زندگی کے لمحات تیری یاد سے کٹ کے گزر گئے یا اللہ وہ ہمیں معاف فرما دے، وہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے وقت اللہ پاک ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہم تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار عالم ہمیں اپنا خوف عطا فرما، مذہبی شوق و ذوق عطا فرما، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب کو نبی پاک علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین شیطان کے شر سے بچا، نفس کے دھوکے سے بچا، موت کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، حشر کی شرمندگی سے بچا، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا